ان المسلمین والمسلمات، بے شک فرمابردار مرد اور فرمابردار عورتیں، ماننے والے مرد اور ماننے والی عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، والقانتین والقانتات، اور عبادت گزار مرد اور عبادت گزار عورتیں، والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، دل سے عاجزی کرنے والے مرد اور دل سے عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے مغفرت اور عظیم الشان اجر تیار کر رکھا ہے۔ دیکھیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عموماً جب مسلمانوں کو خطاب فرمایا ہے تو مردوں کو خطاب فرمایا ہے، اور عورتیں ان مردوں کے ضمن میں آ جاتی تھی۔ جیسے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس، صرف قرآن کریم میں مریم بنت عمران کا ذکر ہے، باقی کسی عورت کا نام تک نہیں ہے۔ برخلاف مردوں کے بہت سارے انبیاء ایسے ہیں کہ جن کے نام کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، ان کے نام کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو عورتوں میں سے صرف ایک عورت کا نام ذکر ہے، باقی کسی کا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتوں کے تمام تر معاملات یہ پردہ پوشی کے ہیں، تستر کے ہیں۔ اس وجہ سے عورتوں کے نام کا تذکرہ نہیں کیا گیا، عورتوں کا نام ذکر نہیں کیا گیا۔ تو مریم بنت عمران کا ذکر اس وجہ سے ہے چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کسی باپ کی طرف نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت جو ہے وہ ان کی ماں کی طرف کی گئی ہے۔ تو اب دیکھیں، یہ جو قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ
چند عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئیں اور وہ فرمانے لگی، ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جب بھی خطاب کیا ہے تو مردوں کو کیا ہے، عورتوں کو نہیں کیا۔ اس وجہ سے ہم خوف کھاتی ہیں کہ شاید کہ ہماری عبادت یہ قبول ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی۔ تو اس پر یہ آیات نازل ہوئیں جن میں جیسے مردوں کو خطاب کیا گیا ہے ایسے عورتوں کو بھی خطاب کیا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ عورتوں کی صفات کا تذکرہ کیا ہے، بہت ساری صفات ہیں۔ ان میں صرف میں ایک صفت پہ تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ اب دیکھیں نیچے جا کے فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں۔ دیکھیں اسلام کے ارکان جو ہے وہ 5 ہیں۔ نمبر 1 نماز، نمبر 2 زکوٰۃ، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 حج اور نمبر 5 جہاد۔ لیکن پورے قرآن میں ان میں سے کسی عبادت کو کثرت کے ساتھ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ مگر ذکر کو کثرت کے ساتھ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جیسے یہاں پہ بھی ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اور اسی طریقے سے قرآن کریم میں ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اب دیکھیں کثیرا کا لفظ آ رہا ہے، کثرت سے کرو۔ اس میں ایک حکمت یہ ہے، یہ جو ذکر ہے یہ تمام عبادات کی روح اور اصل ہے۔ جیسے حضرت معاذ ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کسی شخص نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ مجاہدین میں سب سے زیادہ اجر و ثواب کس کو ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرے گا اسے زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ پھر پوچھا کہ روزہ داروں میں سے سب سے زیادہ ثواب کس روزہ دار کو ملے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا۔ الغرض اسی طریقے سے نماز، زکوٰۃ، حج اور صدقہ کے متعلق سوالات کیے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرے گا اس کو زیادہ ثواب ملے گا، وہی اجر کا زیادہ مستحق ہوگا۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ تمام عبادات کی روح اور اصل ہے۔ نمبر 2،
یہ سب عبادات میں سے سب سے آسان عبادت ہے، جس کے لیے کوئی شرط ہی نہیں رکھی گئی۔ یہ نہیں کہا گیا کہ ذکر کرنا ہے تو پہلے وضو کرو پھر بیٹھو، یہ نہیں کہا ہے کہ صرف بیٹھ کے ہی ذکر کرنا ہے، لیٹ کے نہیں کرنا، کھڑے ہو کے آپ نے ذکر نہیں کرنا، چلتے پھرتے ذکر نہیں کرنا، کوئی شرط بھی اس کے ساتھ نہیں رکھی گئی ہے۔ ہر مرد اور ہر عورت کام کاج کرتے ہوئے ساتھ میں ذکر کر سکتی ہے۔ گھر کا کام ساتھ میں عورت کر رہی ہے اور ساتھ میں زبان سے ذکر کر رہی ہے۔ اب خود اندازہ لگائیں، یہ ایسی چیز ہے کہ اگر دنیا کا کوئی کام ہو اور ساتھ میں وہ ذکر کر رہی ہو تو وہ دنیا کا کام بھی دین کا کام بن جاتا ہے، اس پہ اس کو اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا چاہیے۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی شخص، کوئی بھی اللہ کا بندہ دین کا کام زیادہ کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ کثرت سے کرے۔ جو کام اس نے 2 سال میں کرنا تھا، اگر وہ کثرت سے ذکر کرے گا تو انشاءاللہ وہ 1 سال کے اندر ہو جائے گا، کیونکہ ذکر کی وجہ سے اس کے کام میں برکت پڑ جائے گی۔ تو اس وجہ سے فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی عورتیں، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ تو اس وجہ سے مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے اور اس کا معمول بنانا چاہیے۔ کسی شیخ اور پیر طریقت سے بیعت ہونا چاہیے، فائدہ نمبر 1، آیت میں عورتوں کی دلجوئی اور ان کے اعمال کی مقبولیت کا خصوصی ذکر فرمایا گیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مقبولیت اور فضیلت کا دار و مدار اعمال صالحہ اور اطاعت خداوندی پر ہے، اس میں مرد عورت میں کوئی امتیاز نہیں ہے۔ فائدہ نمبر 2، قرآن کریم کے عام احکام میں عموماً خطاب مردوں کو کیا گیا ہے، عورتیں اس میں ضمناً شامل ہوتی ہیں۔ اسی طرح کے خطاب میں اشارہ ہوتا ہے کہ عورتوں کے تمام معاملات پردہ پوشی پر مبنی ہے، نیز ان میں ان کا اکرام و اعزاز بھی زیادہ ہے۔ نمبر 2،
حدیث مبارک سنن ترمذی جلد 1 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ عن علقمۃ قال قال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علقمہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ فصلی، پھر آپ نے نماز پڑھی، فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، اور شروع یعنی تکبیر تحریمہ کے علاوہ کہیں رفع یدین نہیں کیا۔ یعنی اس حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کا طریقہ بتلایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے۔ فرمایا صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کرتے تھے، باقی پھر پوری نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ دیکھیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خاشعون کی تفسیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے۔ تفسیر ابن عباس صفحہ 212 میں ہے، مخبتون متواضعون لا یلتفتون یمینا ولا شمالا ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، تواضع اور عاجزی سے نماز پڑھتے ہیں، لا یلتفتون یمینا ولا شمالا، ادھر ادھر نہیں دیکھتے، ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، اور نماز میں رفع الیدین بھی نہیں کرتے۔ نمبر 1، عاجزی کے ساتھ نماز پڑھے، یہ خضوع ہے۔ نمبر 2، لا یلتفتون یمینا ولا شمالا، دائیں بائیں نہ دیکھے، کیوں؟ اگر دائیں بائیں دیکھے گا تو اس سے بھی خضوع جو نماز سے مقصود ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ نمبر 3، ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، اور نماز میں رفع الیدین بھی نہیں کرنا۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تفسیر ابن عباس میں فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے، یہ سنن ابی داؤد کے اندر بھی ہے، اور بھی بہت ساری کتابوں کے اندر یہ روایت ہے۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہم نماز میں رفع الیدین کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالی اراکم رافعی ایدیکم کأنہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ، مجھے کیا ہو گیا کہ میں دیکھ رہا ہوں تم بار بار اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے ہو، کأنہا اذناب خیل شمس، گویا کہ یہ شریر گھوڑوں کے دم ہیں، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کے اندر سکون اختیار کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رفع الیدین کرنا یہ سکون کے منافی ہے۔ امام زیلعی اور علامہ بدر الدین عینی نے اس حدیث کے متعلق تصریح کی ہے، انما یقال ذالک لمن یرفع یدیہ فی اثناء الصلاۃ،
یہ جو بات کہی ہے یہ اس کے متعلق ہے کہ جو نماز کے درمیان میں آدمی رفع الیدین کرتا ہے وہ حالت الرکوع او السجود ونحو ذالک، اور یہ رکوع کی حالت ہے یا سجود کی، رکوع کو جائے پھر بھی رفع الیدین کرتا ہے، یہ وہ حالت ہے۔ اسی طریقے سے سجدے میں جائے رفع الیدین کرے تو یہ وہ ہے۔ علامہ عینی نے سنن ابی داؤد کی شرح لکھی ہے، اس میں اس کو لکھا ہے جلد 3 میں، اور امام زیلی نے نصب الرایہ جلد 1 کے اندر اس بات کو لکھا ہے۔ نمبر 3، عقیدہ، اولیاء کے متعلق عقیدہ۔ ولی اللہ اس شخص کو کہتے ہیں جو گناہوں سے بچے، ولی کی پہچان اتباع سنت سے ہے، وہ جتنا متبع سنت ہوگا اتنا بڑا ولی ہوگا۔ ولی سے کرامت اور کشف کا ظہور برحق ہے۔ میں نے بات کی تھی کہ ولایت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے ولایت عامہ اور ایک ہے ولایت خاصہ۔ ولایت عامہ کا مطلب یہ ہے، میں نے بات کی تھی کہ ہر مومن اللہ کا ولی ہے، شرح فقہ الاکبر کے حوالے سے بھی اور عقیدہ طحاویہ کی عبارت کے حوالے سے بھی۔ ہر مومن جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے۔ نمبر 2، ولایت خاصہ، اور ولایت خاصہ اس کے متعلق ہے ان اولیاءہ الا المتقون، متقی جتنا بڑا ہوگا تو اتنا بڑا وہ ولی ہوگا، اس میں ولایت خاصہ کا تذکرہ ہے۔ تو اس وجہ سے جو جتنا متبع سنت ہوگا وہ اتنا بڑا ولی ہوگا، پیر ہوگا۔ لیکن ہمارے یہاں دیکھا جائے تو پیر صاحب ہیں جی، اب پیر صاحب کی دیکھو داڑھی ہے ہی نہیں، تو یہ پیر کیسا ہوا کہ جس نے ایک واجب کو چھوڑا ہوا ہے۔ داڑھی یہ واجب ہے، تو اس وجہ سے جو داڑھی نہیں رکھتا یہ متبع سنت تو ہے ہی نہیں، تو اس وجہ سے ولایت خاصہ اسے کیسے ملی؟ تو اسی طریقے سے فرمایا ولی سے کرامت اور کشف کا ظہور یہ برحق ہے۔ اگر کسی ولی سے کوئی کشف ظاہر ہو جائے، اس کا اظہار ہو جائے تو یہ برحق ہوتا ہے۔ نمبر 3، ولایت۔ ولایت یہ کسبی چیز ہے، کوئی بھی انسان عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کا ولی بن سکتا ہے، اور ولایت کا مدار کشف و الہام پر نہیں ہے بلکہ تقوی اور اتباع سنت پر ہے۔ دیکھیں، ایک ہے نبوت اور ایک ہے ولایت۔ نبوت یہ وابی چیز ہے، کسبی چیز نہیں ہے، اور ولایت جو ہے یہ کسبی چیز ہے۔ کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کی جتنی عبادت کرے گا، جتنا ذکر کرے گا، جتنا وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، وہ اتنا ہی بڑا ولی ہوگا۔ تو اس وجہ سے ولایت اور نبوت ان دونوں میں فرق ہے۔ ولایت یہ کسبی ہے اور نبوت جو ہے یہ وہبی ہے، کسبی نہیں ہے۔ مرزے کی طرح نہیں کہ عبادت اتنی کی کہ نبی بن گیا، اس نے نبوت کو بھی وہبی نہیں بلکہ کسبی بنا دیا ہے۔ نمبر 3، کرامات اولیاء۔
اولیاء اللہ کی کرامات یہ برحق ہیں، اور کرامت چونکہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے جو ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، اس میں ولی کے اپنے اختیار کو دخل نہیں ہوتا، اس لیے کرامت کو شرک کہہ کر اس کا انکار کرنا یا کرامت سے دھوکہ کھا کر اولیاء اللہ کے لیے اختیارات کا عقیدہ رکھنا دونوں غلط ہیں۔ فائدہ: غیر متقی سے خرق عادت کام کا صدور استدراج کہلاتا ہے، نہ کہ کرامت۔ کرامت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور استدراج یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ پیچھے بھی میرے ایک سبق میں 3 چیزیں آپ کو پڑھائی تھی: معجزہ، کرامت اور استدراج۔ نمبر 4 مسئلہ: مسافر اور مریض کی نماز کے احکام۔ جو شخص اپنی بستی یا شہر سے دور کم از کم 48 میل یا 77 کلومیٹر چلنے کی نیت سے سفر شروع کرے، اسے شرعی مسافر کہتے ہیں۔ سفر میں مسافت کا اعتبار ہے کہ کتنی دور کا سفر ہے، وقت اور سہولت کا نہیں ہے، خواہ ہوائی جہاز وغیرہ سے کتنی ہی جلدی اور آرام سے سفر ہو جائے۔ مسافر جب اپنی بستی یا شہر کی آبادی کی آخری حدود سے باہر نکل جائے، اس وقت سے قصر کرنے لگے، اور جب تک سفر کرتا رہے اور درمیان میں کم از کم 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ کرے یا اپنی بستی یا شہر میں لوٹ نہ آئے، تب تک قصر نماز پڑھتا رہے گا۔ اگر کسی جگہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت کرے گا تو وہ مقیم بن جائے گا، مسافر نہ رہے گا، تو وہاں پر وہ اپنی جو نماز ہے وہ پوری ادا کرے گا، مسافرانہ نماز ادا نہیں کرے گا، قصر یعنی کہ نہیں کرے گا۔ اسی طرح اگر کسی جگہ قیام کے بارے میں شک ہے کہ کتنے دن ٹھہرے گا، تب بھی وہ مسافر ہی شمار ہوگا، خواہ 15 دن سے زیادہ ہی قیام کیوں نہ ہو جائے۔ نیت میں عورت اپنے ساتھ والے محرم مرد کے تابع ہے۔ قصر کا مطلب یہ ہے کہ 4 رکعتوں والی فرض نمازوں میں 2 رکعتیں پڑھے، اور اگر مقیم امام کے پیچھے جماعت سے پڑھے تو یہ بھی پوری نماز پڑھے۔ سنتوں کا حکم یہ ہے کہ سہولت ہو تو پڑھنے کی کوشش کرے، بلا وجہ سنتوں کو ترک نہ کرے، اور فجر کی سنتوں کا تو بہت زیادہ اہتمام کرے۔ مریض کو پانی سے وضو کرنے میں نقصان ہے تو تیمم کرتا رہے، لیکن نماز نہ چھوڑے، اور قیام نہ کر سکتا ہو تو بیٹھ جائے، اور بیٹھ بھی نہ سکے تو لیٹ کر پڑھ لے، اور سجدے کا اشارہ رکوع سے ذرا جھکا ہوا کرے۔ رخ قبلہ کی طرف کرنے کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں کہ کروٹ قبلہ رخ ہو، یا ٹانگیں قبلہ رخ کر کے سر کو تکیہ وغیرہ سے اونچا کرے۔ تو دیکھیں یہ فرمایا کہ اگر مسافر ہو تو پھر اس صورت میں نماز کو قصر کرے گا، اور اگر اسی طریقے سے 15 دن سے زائد کسی جگہ پہ رہنے کے لیے گیا ہے تو پھر وہاں پہ مقیم ہو جائے گا، اور اگر کم ہے تو پھر وہ مسافرانہ نماز ہی ادا کرے گا۔ اور سنتوں کے متعلق حکم دیا ہے کہ اگر وہ وقت ہے اس کے پاس تو سنتیں حتی الامکان پڑھنے کی کوشش کرے۔ فجر کی سنتیں تو نہیں چھوڑنی چاہیے، کیونکہ فجر کی سنتوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمہیں گھوڑے بھی روند رہے ہوں تو پھر بھی تم پڑھو۔ اب خود اندازہ لگا لو، اتنی تاکید ہے ان کے بارے میں، تو ان چیزوں کا، ان مسائل کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور سب سے آخری چیز 5ویں یہ دعا ہے، صحیح بخاری جلد 2 کے اندر ہے، سفر سے واپسی کی دعا: آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون۔ ہم سفر سے لوٹ کر آنے والے ہیں، اپنی لغزشوں سے توبہ کرنے والے ہیں، ہم اپنے رب کی عبادت کرنے والے ہیں اور اس کی تعریفیں کرنے والے ہیں۔